اللہ اللہ اللہ۔ سورۃ الرحمن کی بالکل آخری آیت مبارکہ ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے اے حبیب تمہارے رب کا نام بڑا برکت والا ہے اور بڑا بزرگی اور عظمت والا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سورۃ الرحمن کی بالکل آخری کی آیت مبارکہ۔ اے حبیب تمہارے رب کا نام بڑا برکت والا ہے، بڑا بزرگی اور بڑا عظمت والا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نام میں بھی برکت ہے اور اللہ کے کلام میں بھی برکت ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے نام میں بھی برکت ہے اور اللہ کے کلام میں بھی برکت ہے۔ ہم جو یہ 11ویں شریف کا جب اہتمام کرتے ہیں اور 11ویں شریف کی جب فاتحہ ہوتی ہے تو کھانا سامنے رکھ کے سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کھانا سامنے رکھ کے ذکر و اذکار کیوں کرتے ہیں؟ اور کھانا سامنے رکھ کے دعائے خیر کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات یاد رکھیے کہ نظر و نیاز اور فاتحہ خوانی کے لیے سامنے کھانا رکھ کے پڑھنا ہمارے نزدیک لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اگر سامنے کھانا نہیں بھی رکھا ہوا ہے اور ہم نے ویسے ہی فاتحہ پڑھ لی اور ذکر و اذکار کر لیا، دعا کر لی، تو بھائی نیاز لگ جاتی ہے، فاتحہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کھانا سامنے رکھ لیا اور کھانا سامنے رکھ کے کچھ ذکر و اذکار کر لیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ لی اور دعائے خیر کر لی، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بھائی وہ جو سامنے کھانا رکھ کے پڑھا ہے اور سامنے کھانا رکھ کے پڑھنے کی وجہ سے جو ہے یہ نیاز ناجائز ہو گئی ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ سامنے کھانا رکھ کے اگر ہم نے کچھ جو ہے وہ ذکر و اذکار کر لیا، فاتحہ وغیرہ پڑھ لی، تو اس سے وہ کھانا ناجائز نہیں ہوتا۔ 11ویں شریف کی وہ چیز جو ہے، وہ جو نیاز ہے، وہ حرام نہیں ہوتی اس طریقے سے۔ رب کریم نے تو کتنی پیاری بات جو ہے وہ بتائی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اے حبیب تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے اور عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ وہ جو کھانا سامنے رکھ کے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نام کی برکت اس کھانے میں آتی ہے۔ وہ جو کھانا سامنے رکھ کے ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کی برکت اس کھانے میں آتی ہے۔ اب وہ جو نیاز کا کھانا ہے وہ عام کھانا نہیں رہتا ہے، اب وہ برکت والا کھانا بن جاتا ہے۔ اب وہ کھانا عام کھانا نہیں بنتا ہے، اب وہ شفا والا کھانا بن جاتا ہے۔ اور اگر یہی بات مان لی جائے کہ بھائی وہ سامنے کھانا رکھا ہے اور سامنے کھانا رکھ کے چونکہ آیتیں پڑھ لی ہیں اور کھانا سامنے رکھ کے جو ہے وہ اللہ کا کلام پڑھ لیا ہے، یا سامنے کھانا رکھ کے جو ہے کوئی دعا پڑھ لی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ کھانا ناجائز ہو گیا ہے، تو پھر یہ تو بتاؤ کہ مسلمانوں کے لیے کون سی چیز ایسی ہے جو جائز رہ جائے گی؟ ہر چیز ہی ناجائز ہو جائے گی۔ اب میں مثال دیتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ صبح ناشتہ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار دوپہر میں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، اور رات میں تو اپنے گھر پہ ہوتے ہی ہیں، تو دسترخوان لگتا ہے، اور دسترخوان لگتا ہے اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اس دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، رات کا کھانا کھا رہے ہیں، سب دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی بچے نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ نے کہا رکو، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ رکو، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لو۔ یہ بسم اللہ شریف کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔
بسم اللہ شریف کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اچھا جناب، بچہ ڈر گیا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بتائیے کہ کھانا پیچھے رکھا ہوا تھا کہ آگے رکھا ہوا تھا؟ بتاؤ نا بھائی، کیا سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کھانا پیچھے رکھا ہوا تھا یا آگے رکھا ہوا تھا؟ کھانا تو آگے رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی۔ پھر بچہ کہتا ہے کہ ابو ہمارے اسکول میں مدرسے میں نا ہم کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں بھی یاد کروائی ہیں۔ آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بیٹا بتاؤ ذرا کون کون سی دعائیں۔ اب وہ بچہ جو ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں بتانے لگا۔ آپ نے کہا ہاں بھائی پڑھو دعا پڑھو بھائی، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھو۔ اب بچہ بھی وہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ رہا ہے، آپ بھی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا ہے یا آگے رکھا ہوا ہے؟ آگے رکھا ہوا ہے۔ اب کھانا آگے رکھا ہوا ہے، آپ نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے، اللہ کا کلام ہے، دعا بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ کھانا اگر آگے سامنے رکھ کے کچھ پڑھنے سے ناجائز ہو جاتا تو یہ بتاؤ مسلمانوں کے لیے کون سی ایسی چیز تھی جو جائز رہ جاتی؟ صبح دوپہر شام ہم کھانا سامنے رکھ کے ہی تو دعائیں پڑھتے ہیں، صبح دوپہر شام ہم کھانا سامنے رکھ کے ہی تو جو ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول گئے، بسم اللہ پڑھنا بھی بھول گئے، بھوک اتنی لگی ہوئی تھی سب کھانے لگے۔ ایک بچے نے یاد دلایا، ابو کھانا کھانے سے پہلے ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہم نے دعا نہیں پڑھی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ہاں بھائی، وہ کھانا کھانے سے پہلے اگر دعا پڑھنا بھول جائیں اور کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھو، دعا نہیں پڑھو تو وہ کھانا شیطان کھاتا ہے۔ کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ جس کھانے پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، جس کھانے پہ دعا نہ پڑھی جائے، وہ کھانا کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے، مسلمان نہیں کھاتا ہے۔ وہ کھانا کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے، مسلمان نہیں کھاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی، وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، دعا نہیں پڑھی، تو وہ جو درمیان میں یاد آنے پہ دعا پڑھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے؟ بچے نے بتایا ہاں ابا وہ دعا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب یہ دعا پڑھ لو تو وہ جو شیطان بغیر اللہ کے ذکر کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ اگل کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے بھی پڑھی بسم اللہ اولہ و آخرہ، آپ کے بچوں نے بھی پڑھی بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ بتاؤ کھانا پیچھے رکھا تھا یا آگے رکھا تھا؟ کھانا تو آگے رکھا تھا، آگے کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ دعا پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اگر آگے کھانا رکھ کے دعا پڑھنے سے وہ کھانا ناجائز ہو جاتا تو بتاؤ کہ پھر کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کے لیے جائز رہ جاتی ہے؟ کھانا کھا لیا بھائی، کھانا کھا کے بچے اٹھنے لگے، آپ نے پکڑا، رکو، کھانا کھانے کے بعد کی بھی تو دعا پڑھ لو، وہ بھی تو دعا ہے۔ اب سب نے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ دعا پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ دعا پڑھ رہے ہیں۔ دسترخوان سامنے لگا ہوا ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھ رہے ہیں، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر کھانا سامنے رکھ کر کچھ پڑھنا ناجائز ہو جاتا تو یہ بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے لیے جائز رہ جاتی؟ رمضان ہے، افطاری کا ٹائم آ گیا بھائی۔ اب افطاری کے ٹائم پہ جو ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ افطاری کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کھجوریں، فروٹ، سموسے، پکوڑے، سب سجا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب افطاری میں چند منٹ باقی ہیں، آپ کے بچے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا افطاری کے ٹائم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، باتیں نہیں کرو، سب دعا کرو۔ آپ نے اپنے بچوں سے کہا اب سب دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، سامنے افطاری کا کھانا رکھا ہوا ہے، سارے بچے دعا کر رہے ہیں۔ ڈانٹا جو ہے آپ نے اس کو زبردست، سارے بچے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کر رہے ہیں۔ افطاری کے ٹائم پہ دعا قبول ہوتی ہے، تو سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ کھانا پیچھے رکھا ہوا ہے یا آگے رکھا ہوا ہے؟ آگے رکھا ہوا ہے۔ تو جب اتنے مواقع پہ سامنے کھانا ہوتا ہے، ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اگر سامنے کھانا ہے، ہم نے 11ویں کی فاتحہ پڑھ لی تو یہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟
سامنے کھانا رکھا ہے، اگر ہم نے 11ویں کی فاتحہ پڑھ لی اور دعا کر لی تو یہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے حبیب تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ سامنے کھانا رکھ کے اللہ کا کلام پڑھو تو اس کھانے میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم سامنے کھانا رکھ کے نیاز فاتحہ کرتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔